अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के इस नंबर 33 के पार्ट 2 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लगती है। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे बहुत हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, जिससे मेरा लिखने का दिल चाहता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ, हिस्सा 2। मम्मा, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आलियान खुशी से चहकता हुआ घर में दाखिल हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माँ कुर्बान जाए अपनी जान पर। बड़े दिनों के बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पर ऐसी दिलकश मुस्कुराहट देखी है। फरखंदा बेगम ने आलियान की बलाएं ली। ओह मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आलियान खुशी से झूम कर फरखंदा बेगम को अपनी गोद में उठाया। अरे अरे, मुझे तो नीचे उतारो और बताओ भी, बात क्या है? या सिर्फ ऐसी मशकूक खुशी से हमें बेकरार करोगे? मम्मा, आज आपका बेटा अपनी ज़िंदगी का पहला मुकदमा जीत गया। अल्लाह मुबारक करे मेरी जान। तुम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के हर मुकदमे में कामयाब होते जाओ और इसी तरह अपनी मंज़िल मक़सूद तक रसाई हासिल कर लो। थैंक यू मम्मा। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फरखंदा बेगम ने उसी के अंदाज में कहा। कैसी खुशखबरी मम्मा? आलियान ने तजस्सुस से पूछा। मैं आज बेला के वालिदैन से मिलने गई थी। उन्होंने तुम्हारे और बेला के रिश्ते की हामी भर ली है। क्या? वाकई मम्मा? ओ मम्मा, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। कहीं मेरा ख्वाब तो नहीं? ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने अपना नजरे करम खास किया हो हम पर। ये अल्फाज अदा करते हुए आलियान की आंखें नम हुई थी। बेटा, जब अल्लाह हमें आजमाइश में डालता है ना, तो वो देखता है अपने बंदों को, कौन इस आजमाइश पर सब्र शुक्र करता है और कौन अलग से शिकवा करता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है मेरी जान। फिर वो अपने उस बंदे को हर उस नेमत से नवाज देता है जिसका वो हकदार होता है। बेशक मम्मा, वो बड़ा रहीम है। वो हमारे लिए रहमत के वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती। आलियान का इशारा रानीन की शादी वाली रात मुंह दिखाई के तोहफे में उसकी आंखें मांगने की जिद पर थी। बेशक मेरे बच्चे, बेशक। यहाँ सब मुकाबले में मसरूफ थे। 3-4 जिन्हों ने अबीर को घेर रखा था। फिर मजीद 3-4 जिन्हों ने आकर जहरान को भी घेर लिया। इस बीच शमशेर ने नजर बचाकर मौके से फायदा उठाते हुए रानीम की ओर लपका। अब वो उस पर हतमी वार करने की ताक में था। अभी उसने रानीम की ओर अपने वार का जहर फूंका ही था, जो सफेद बरकनातीसी शुआ जैसी थी। रानीम यकदम रानीम के सामने आयला खातून उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई, जिसके नतीजे में आयला खातून उस वार का निशाना बनी। वालिदा!
ابیر نے بساختہ ہی بھرائی ہوئی آواز سے اپنی ماں کو پکارا۔ وہ ایک ہاتھ مار کر سارے جنوں کو چت کر چکا تھا، پھر بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا۔ والدہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ بیٹا ابیر، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اس بے قصور بچی کی یہ حالت بھی میری وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے میں نے بس اس کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ شاید اللہ مجھے میرے گناہوں کے لیے بخش دے۔ میں نے ہمیشہ سب کے ساتھ برا کیا ہے۔ میں مانتی ہوں میں جھوٹی ہوں، مکار ہوں، لیکن بیٹا، میرا تیرے لیے پیار جھوٹا نہیں تھا۔ ابیر، آئلہ بے شک غدار جنزادی تھی، لیکن وہ ماں سچی تھی بیٹا۔ مجھ سے کبھی نفرت نہیں کرنا۔ آئلہ خاتون اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ نہیں والدہ، میں کبھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ آپ آج بھی میرے لیے دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں۔ ابیر کی آواز میں نمی تھی، بے بسی تھی، آنسوؤں کی آمیزش شامل تھی۔ بس میری جان، یہ سن لیا میں نے، مجھے قرار مل گیا۔ اب تیری ماں سکون سے رخصت ہو سکے گی۔ آئلہ خاتون اختتام کی ہچکیاں لیتی ہوئی بولی۔ نہیں والدہ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو شفا بوٹی کھلاؤں گا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نہیں ابیر، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آئلہ میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ایک اور منٹ بھی اس زہر کو برداشت کر سکے۔ اب میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ میری جان، اپنی والدہ کو خوشی خوشی رخصت کرو۔ نہیں والدہ نہیں، ابھی سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اپنا خیال رکھنا ابیر، اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنوں سے غداری نہ کرنا، خاص طور پر ان سے جو دل و جان سے آپ سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ حافظ فرزند۔ ابیر کے رخسار پر رکھے ہاتھ یکدم ہی گرے تھے۔ والدہ، والدہ، نہیں والدہ، میرا کون ہے والدہ؟ آپ کا ابیر بہت اکیلا ہے والدہ۔ ابیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابیر نے مڑ کر دیکھا تو وہ زہران تھا۔ ابیر بے ساختہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ صدیوں بعد دو بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج ان کے بیچ کی ساری غلط فہمیاں، سارے غبار ختم ہو چکے تھے۔ سردار سلیمان کے لشکر نے سردار شمس کو شکست دے دی تھی۔ سردار سلیمان چاہتے تو سردار شمس کے قبیلے پر قبضہ کر سکتے تھے، جو کہ اصولاً جائز بھی تھا۔ جب ایک سردار دوسرے سردار پر فتح حاصل کرتا ہے تو اس کا قبیلہ بھی اس کی جاگیر بن جاتی ہے، لیکن سردار سلیمان نے ایسا نہیں کیا۔ وہ شمس اور شمشیر کو اپنی اچھائی سے سدھرنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ رانیم کے اور ابی زفرہ کے بے جنبش وجود کو اٹھائے اپنے قبیلے کی جانب چل دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پورا لشکر فتح کا جھنڈا لہرائے اپنے قبیلے پہنچے، جہاں تمام جنات سردار سلیمان زندہ باد، سردار زہران زندہ باد، سردار ابیر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ملکہ جن تو خوشی سے بھاگتی ہوئی دوڑیں، لیکن رانیم اور زفرہ کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے کی خوشی کہیں کھو گئی تھی۔ بابا حضور، مجھے اسی وقت رانیم کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ زہران اور باقی سب بھی محل آ چکے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہیں مناسب لگے، لیکن تم بہو کے گھر والوں سے کیا کہو گے؟
شادی کے بعد سے تم نے ان سے ملاقات تک نہیں کی۔ بابا حضور، انہیں سچ تو بتانا ہوگا۔ خیر، میں یہ سب دیکھ لوں گا۔ ابھی سب سے پہلے مجھے رنیم کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ اسے علاج کی سخت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، سردار سلیمان نے کہا۔ نہیں بابا حضور، یہاں زفرہ کے معاملے میں عبیر کو آپ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ یہیں رہیں، مجھے ضرورت پڑی تو آپ کو یاد کر لوں گا۔ یہ کہہ کر زہران قبیلے سے رانیم کو لے کر چلا گیا۔ اس نے رانیم کو اسی ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا تھا جہاں پہلے بھی اس کا علاج ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے رانیم کے معاملے میں اپنے ہاتھ جھاڑ دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا رانیم کو سیپٹیزیمیا ہو گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی بلڈ پوائزننگ ہوتی ہے۔ اس بیماری میں زہریلے وائرس خون کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قبر میں بند ہونے کی وجہ سے رانیم نے اپنی مزاحمت کے لیے ہاتھ پیر مارے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اسے انجری ہوئی ہوگی، اور انجری کی صورت میں یا آکسیجن کی کمی، گرمی اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ علامت ذہنی دباؤ کا شکار ہونا، تیز بخار رہنا، بے ہوشی کی کیفیت طاری رہنا شامل ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق رانیم کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ خود کو اب بھی اسی قبر کے اندھیرے کے اندر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی یہ حالت کب تک رہے گی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ویسے 70% مریض ایسے کیسز میں اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایپیسوڈ لانگ کر دے ڈیئر رمضان میں، تو میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہی بھیجوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔